ہم اپنے پچھلے ویڈیو میں جدید غزل پہ بات کر رہے تھے، کس طرح جدید غزل کو داغ اصغر، فانی، حسرت، جگر مراد آبادی نے فروغ دیا۔ اسی میں ہم آگے بات کرتے ہیں۔ حسرت و اصغر کی طرح جگر مراد آبادی نے بھی حسن و عشق کے مختلف کیفیات کو نہایت دل نشیں پیرائے میں بیان کیا ہے، لیکن ان کا انداز اپنے معاصرین سے قدرے مختلف ہے، کیونکہ انہوں نے معاملات حسن و عشق کے محسوسات تک ہی محدود نہیں رکھا، بلکہ اس میں فکری پہلو بھی پیدا کیے۔ ان کی غزلوں میں عشقیہ موضوعات کے بیان میں جو ولہانہ رفتگی کی کیفیت طاری ہوتی ہے، وہ اس دور کے دیگر شاعروں کے یہاں نظر نہیں آتی۔ وہ جب حسن و عشق کا بیان کرتے ہیں تو ان پر ایک ایسی مستی کی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ انہیں دنیا کی کسی اور چیز کا ہوش نہیں رہتا۔ جگر حسن کا شدید احساس رکھنے کے باوجود صرف حسن کے شاعر نہیں، انہوں نے حسن کے ناز و انداز کے ساتھ نیاز عشق کی کیفیت کو بھی بیان کیا ہے۔ جگر اسرار حسن و عشق کے ماہر ہی نہیں، اس کی نفسیات کے بھی عالم ہیں، اور یہی ان کی غزلوں کا خاص موضوع ہے، جس سے انہوں نے اردو غزل میں ایک ایسی جدت پیدا کی ہے جو دوسرے کسی شاعر کے کلام میں نظر نہیں آتی۔ آ کے تجھ بن اس طرح اے دوست گھبراتا ہوں میں، جیسے ہر شے میں کسی شے کی کمی پاتا ہوں میں، کام آخر جذبہ بے اختیار آ ہی گیا، دل کچھ اس صورت سے تڑپا ان کو پیار آ ہی گیا، ان لبوں کی جاں نوازی دیکھنا، منہ سے بول اٹھنے کو ہے جام شراب، اس سے بھی شوخ تر ہیں اس کی ادائیں، کر جائیں کام اپنا لیکن نظر نہ آئیں۔ مذکورہ بالا اشعار میں خاص غزل کی کیفیت ہے، اور یہ کیفیت اس سرمستی کی پیدا کردہ ہے جو جگر کی طبیعت کا خاصہ ہے۔ اس غزل کی سب سے نمایاں خوبی اس کی نفسیاتی ذرائعیت ہے، جو معاملات حسن کے بالغ شعور کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہیں۔ نواب ظفر علی خاں اثر لکھنوی کی شخصیت کی تعمیر و تشکیل میں قدیم روایات کا نہایت گہرا اثر موجود ہے، مگر ان کی غزلوں میں بھی ایک جدید آہنگ موجود ہے۔ اثر بھی حسن و عشق کے شاعر ہیں اور معاملات حسن و عشق کی رنگین انداز میں پیش کرتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ ان کے یہاں نہ تو حسرت کی سی شوخی ہے، نہ جگر کی سی سرمستی، پھر بھی ان کی غزلوں میں ایک ایسی شگفتگی ضرور ہے جو ان کے رچے ہوئے مذاق شعری کو نمایاں کرتی ہے۔ اثر نے حسن کو قریب سے دیکھا ہے اور اس کی اشواہ ترازیوں سے لطف اندوز بھی ہوئے ہیں، مگر ان کے یہاں جس حسن کا تذکرہ ہے وہ نہایت مہذب و ماحول کی پیداوار معلوم ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے نہ تو وہ خود عریاں ہوتا ہے اور نہ ہی اپنے پیش کرنے والے کو ریا کرتا ہے۔ اثر حسن کے معاملات کو پیش کرتے ہوئے زندگی کے ایسے پہلوؤں تک پہنچ جاتے ہیں جن میں ایک قسم کی آفاقیت پائی جاتی ہے۔ ان کے یہاں عشق کا سوز و گداز کم ہے، کیونکہ ان کے عشق میں ناکامی کا احساس نہیں۔ میں اور ضبط شوق کا یارانہ ہو مجھے، کافر تیری نگاہ نے سائل بنا دیا، ادب لاخ تھا پھر بھی اس کی طرف نظر میری اکثر بہکتی رہی،
اگر ہونٹ سی بھی لیے کیا ہوا، اگر ہونٹ سی بھی لیے کیا ہوا، نگاہوں سے الفت ٹپکتی رہی، کیا شان دلبری ہے جانوں پہ بن گئی ہے، در پردہ دشمنی ہے ظاہر میں ہے نوازش۔ 20ویں صدی میں اردو غزل کو جدید رجحانات سے ہمکنار کرنے والوں میں فراق گورکھپوری بھی پیش رہے ہیں۔ فراق کے یہاں زندگی کی شاد کامیوں کا احساس بہت شدید ہے۔ انہوں نے بھی انسانی حسن کو بہت قریب سے دیکھا اور محسوس کیا ہے، اور اس کے لمس میں اپنے خون میں گرمی اور روانی کا احساس جگایا، جس کے سبب خیال کی پیشکش میں سطحیت و عریانیت کا انداز نہیں پیدا ہوتا۔ انسانی جسم کی اہمیت کو فراق نے جس طرح محسوس کیا ہے، اسی طرح اپنی غزلوں میں ان کی ترجمانی بھی کی ہے۔ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اپنی غزلوں میں عشق کا کوئی بلند و والا تصور نہیں پیدا کر سکے، مگر ان کی پیش کردہ تصور عشق میں انسانی صفات ضرور نمایاں ہوتے ہیں۔ ہم سوا تیرے کسی کو پیار کریں، کون اے دوست اتنا پیارا ہے، غم کی فرصت کہاں زمانے میں، آج رو لیں تیرے لیے دم بھر، فراق انگڑائیاں لے کر اٹھا شہر خاموشہ بھی، خرام ناز کی صدقے قیامت ایسی ہوتی ہے، یوں وہ کب مہرباں ہوتا تھا آج بیتے دنوں کی یاد نہ کر۔ فراق نے اپنے آپ کو حسن و عشق تک ہی محدود نہیں رکھا، بلکہ حیات و کائنات کے مسائل کی ترجمانی سے اپنی غزل کے موضوعات میں تنوع پیدا کیا۔ کائنات ان کی نظر میں بہت عزیز ہے، اور وہ اسی کائنات کی باتیں کرتے ہیں اور اس کی اہمیت کا احساس دلاتے ہیں۔ حیات انسانی ان کی نظر میں ارتقاء سے عبارت ہے، جو جہد مسلسل کے بغیر ممکن نہیں، اور یہی جہد مسلسل انسان کے مقصد حیات ہے۔ اسی سے کائنات میں انقلابات رونما ہوتے ہیں، اور اسی سے دنیا گہوارہ جنت بھی بنتی ہے۔ انہوں نے اس کائنات کے جتنے بھی ممکنہ مسائل ہو سکتے ہیں، ان سب کو اپنی غزل میں سمونے کی کوشش کی ہے۔ یہی دنیا ہے اس کی راہ گزر، آسماں آسماں تلاش نہ کر، فراق اس دکھ بھری دنیا کو جانے تو نے کیا سمجھا، اگر ہو دیکھتی آنکھیں در فردوس بھی واہیں، حکومتوں کے ستم اہل جہاں کے اندھیرے، وہ ظلمتیں ہیں جہاں انقلاب پلتا ہے، چمک ہی جائے گی تقدیر کائنات ایک روز، نہ ہو خدا کی مدد آدمی کی ذات تو ہے، جو کانپ کانپ سی اٹھتی ہے تہرا تہرا فضا، پیام صبح لے لیے زندگی کی رات تو ہے۔ اردو غزل میں یہ تصورات نئے ہیں۔ فراق نے زمانے کی تبدیل ہوتی ہوئی کیفیت اور زندگی سے متعلق تبدیل ہوتے تصورات سے ہماری غزل کو آشنا کرنے کا جو کارنامہ انجام دیا ہے، اسے غزل کی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ فلسفیانہ رجحان